اور آصف قصباتی صاحب ایک ایکسپرٹ ہیں، اسی طرح حافظ اجمل ہیں، وہ بھی آج دو ایکسپرٹس ہمارے ساتھ ہوں گے کال پر، اور پھر ہم پوچھیں گے کہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ٹیکس ایک نئی ٹیکس عائد کی گئی ہے، اس پہ بھی ہم سوال کریں گے، اور یہ کمرشل پراپرٹی اور ریزیڈنشل پراپرٹی پر یہ ٹیکس لگے گا، کیا اس کا حق ہے کیا نہیں ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور آصف قصباتی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ، اس وقت آئی کیپ ادارہ جو ہے اس کے وہ انکم ٹیکس کمیٹی کے ممبر ہیں، ساتھ ساتھ پاک بزنس کونسل اس کے جو ہے وہ باقاعدہ ٹیکس اینڈ لیگل معاملات دیکھتے ہیں، اور مختلف چینلز پہ بھی آتے ہیں اور اچھی گرپ رکھتے ہیں۔ تو آصف قصباتی صاحب سے آج ہم چاہیں گے کہ وہ سوالات میں کرنا چاہوں گا۔ ایک تو اوورال آصف صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے جی آصف قصباتی صاحب، میں یہ تھوڑا سا جاننا چاہ رہا ہوں، اس وقت جو ٹیکس ڈالے گئے ہیں سب سے پہلے میں پراپرٹی کے اوپر، کیونکہ پراپرٹی ہمارا موضوع ہے، پھر ہم دیگر چیزوں پہ بھی بات کریں گے۔ تو اس وقت بات یہ ہو رہی ہے کہ FED فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی یہ پہلی بار لگایا گیا ہے، تو اس فیڈرل ڈیوٹی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کمرشل پر اور ریزیڈنشل پر لگایا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں لیگلٹی کیا ہے ان چیزوں کی، یہ میں جاننا چاہوں گا، کیونکہ پراپرٹی میں یہ پہلی بار لگایا گیا ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایک تو پہلے تو میں بہت بہت شکریہ میٹرو ون کا کہ انہیں مدعو کیا ہمارے اس ناچیز کو۔ اور میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز کچھ تھوڑی سی کٹ کے آ رہی ہے، دوبارہ بولیں سر، ذرا سے زور سے بولیں، دوبارہ بولیں۔ میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میٹرو FED پہ میں نے سوال کیا حافظ میں۔ جی جو سوال ہے اس کا سلسلہ یہ ہے کہ ایکچولی جب انیشلی جب بجٹ آیا تھا تو اس وقت 5% لگایا گیا تھا الاٹمنٹ اور ٹرانسفر آف کمرشل اینڈ ریزیڈینشیل پراپرٹی کے اوپر، لیکن ناظرین سے میں شیئر کروں گا ایک بہت بڑی تبدیلی جو پہلے 5% اناؤنس ہوئی تھی وہ اب 7% تک پہنچ گئی ہے، 5% سے 7% تک پہنچ گئی ہے، پہ یہ پہنچ گئی ہے۔ لیکن اس کا طریقہ کار یہ ڈیٹرمن کیا گیا ہے کہ جو انکم ٹیکس کے ATM لسٹ میں ہوں گے ان کو 3% لگایا جائے گا، اور جو لیٹ فائلر ہوں گے اس کو 5% لگایا جائے گا، جو اوریجنلی بجٹ میں سب کے لیے تھا۔ اور نان ATL والے جو ATL میں نہیں ہوں گے ان کا ریٹ 5% سے جمپ کر کے 7% پہ چلا گیا ہے۔ اچھا ٹھیک۔ اچھا، اب ظاہر ہے جو آپ نے مزید سوالات تو پوچھے ہیں اس سلسلے میں الاٹمنٹ اور ٹرانسفر۔ اچھا، یہ فائلر اور نان فائلر کا بھی سنا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا ہے؟ میں نے یہ سنا ہے کہ FED جو لگے گا وہ چاہے فائلر ہو چاہے نان فائلر ہو سب پہ لگے گا، اور کچھ اس طرح کا بھی ہے کہ اس وقت کوئی سرچارج وغیرہ کی بات بھی ہو رہی ہے، کیا ہے یہ؟ جو جب FED اوریجنلی فائنانس بل میں آیا تھا تو آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اس وقت ATL اور نان ATL کا کانسیپٹ نہیں تھا، لیکن اب جو ہے وہ ATL، نان ATL اور لیٹ فائلر تینوں کا کانسیپٹ آ گیا، اور تینوں میں الگ الگ ریٹ ہے۔ میں ناظرین کے لیے دوبارہ بتانا چاہوں گا کہ 3% ATL والے کے لیے، 5% لیٹ فائلر کے لیے، اور 7% نان ATL والے کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر جو میں کانسٹیٹیوشنل پوائنٹس ہیں تھوڑے سے کہ آیا فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آن اموویبل پراپرٹی لگ بھی سکتا ہے کہ نہیں لگ سکتا، اس موضوع پہ اگر میں آؤں تو اصولی طور کے اوپر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سروسز کے اوپر ہوتا ہے اور موویبل گڈس کے اوپر ہوتا ہے۔ موویبل گڈس کے اوپر پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے قانون میں پچھلے 30 سال کے تجربے کے بعد کہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آن اموویبل پراپرٹی پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ لگایا گیا ہے۔ تو اس میں کانسٹیٹیوشنل نقطہ یہ بن رہا ہے اس وقت کہ کیا آیا اموویبل پراپرٹی کے اوپر اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں تو ہم سوچ رہے ہیں لیگل پوائنٹ کو اس کے مطابق موقع لگ سکتا ہے، لیکن باقی پروونسز کا جورسڈکشن بنتا ہے ٹیکس کا، اس لیے اموویبل پراپرٹی کے اوپر جس طرح سے اسٹیمپ ڈیوٹی لگتی ہے اس طرح سے چیزیں لگ سکتی ہیں، لیکن فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہمارے تجربے کے مطابق اور کانسٹیٹیوشنل اور 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ لگ نہیں سکتا۔ تو یہ قانونی نقطہ جو ہمارے ساتھی کامران صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ لیگل نقطہ کورٹس میں اٹھا سکتے ہیں اور ہم ان کے محبت کر سکتے ہیں اس سلسلے میں۔ اور اگر چلتے ہیں دیگر اور یعنی میں آپ کی ریپیٹ کر رہا ہوں بات آصف صاحب، آپ کی بات میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ کا کہنا یہ کہ اموویبل پراپرٹی پر
FED لگ نہیں سکتا، کیونکہ نہ یہ گوڈز ہے اور نہ جو ہے سروسز ہے. جب یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر FIF فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ٹیکس کیوں لگ رہا ہے؟ یہ آپ کا کہنا ہے. بالکل بالکل. اور ظاہر جب ہم گڈس کی بات کرتے ہیں تو لا میں سیلز ٹیکس لا میں گڈس کور ہوتا ہے اور وہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں صرف اس وقت کور ہوتا ہے جہاں لگزوریس آئٹم ہوتی ہے. لیکن اس کا اموویبل پراپرٹی کے اوپر پہلی دفعہ انٹروڈیوس کیا گیا ہے جو کہ لیگلی چیلنج ہوگا ہم سمجھتے ہیں. اچھا، اٹ کین چیلنج لیگلی؟ یس، یہ جی بالکل ہو سکتا ہے چیلنج. اچھا. اور اس سے کنیکٹڈ جو 2-3 باتیں اہم ہیں وہ یہ ہے کہ جس طرح سے کامران صاحب نے فرمایا کہ سیلری پرسن کے اوپر انکم ٹیکس اور دیگر چیزیں لگی ہیں تو ظاہر ہے جو ریئل بائر ہوتا ہے ایک انویسٹر ہوتا ہے اور ایک ریئل بائر ہوتا ہے. تو سیلری پرسن از ریئل بائر آف پراپرٹی. باقی انویسٹر ہوتے ہیں، انویسٹر تو آتے ہیں چلے جاتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن ریئل بائر سیلری پرسن ہوتا ہے ان ریئل سینس. نیچرلی فیو بزنس مین ایز ویل. لیکن اس کے اندر جو کمرشل پراپرٹی ہے وہ بھی آ چکی ہے اور ریزیڈینشیل پراپرٹی ہے وہ بھی آ چکی ہے. اور فرسٹ الاٹ ایک اس کا مطلب یہ نکل رہا تھا انیشلی کہ فرسٹ الاٹمنٹ کے اوپر ہوگا. لیکن جو نئے الفاظ قانون میں آئے ہیں فائنانس ایکٹ جو انٹروڈیوس ہونے جا رہا ہے جس کی امینڈمنٹ موشن پچھلے کل سارے میڈیا پہ آ چکا ہے کہ فائنانس بل پاس ہو چکا ہے. آلدو ہمارے پاس اس کی انڈائریکٹ انفارمل کاپی آئی ہے جو امینڈمنٹ موشن رکھی گئی تھی فائنانس منسٹر نے. اس کے لحاظ سے یہ چیز نئی ہمیں مل رہی ہے کہ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ سارے قسم کے الاٹمنٹ. آصف صاحب یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں ساتھ ساتھ خطا کلامی کی معذرت یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا اتنی جلدی اس کو کچھ ڈیبیٹ ہونا چاہیے تھا. پہلی بار پاکستان میں ایک نئے انداز کے نئے ٹیکسز آئے ہوئے ہیں، اس کو ہفتہ 10 دن 15 دن کم از کم ڈیبیٹ ہونا چاہیے تھا. تو یہ کچھ جلدی نہیں ہوا. اور تھوڑا سے آواز ذرا سا میں چاہوں گا آپ سے ریکویسٹ کروں گا ذرا زور سے بولیں ناظرین تک آواز پہنچے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ایسی کوئی نئی چیز آئے تو اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے. اور جو دوسرا میجر پوائنٹ آیا ہے جس کا آپ نے تذکرہ کیا تھا اب میں اس کے اوپر چلتا ہوں کہ جو 10% سرچارج بالکل آل ٹوگیدر نیا انٹروڈیوس کیا. FED میں تو تھوڑا سا چلے ہم ان کو گورنمنٹ کو چانس دیتے ہیں کہ 5% انہوں نے کہا اور 3% اور 7% اور 5% لگا دیا. لیکن سرچارج 10% لگانا 10 ملین کے اوپر جس کی بھی انکم ہے اس کے اوپر انہوں نے لگایا جو فائنانس بل میں تھا ہی نہیں آل ٹوگیدر. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں یہ کیا مطلب کیا تمام افراد پر لگے گا یہ 10% جانا یہ سرچارج ہے؟ جی یہ جو سرچارج ہے یہ تمام لوگوں پہ لگے گا. سیلیڈ پرسن پہ بھی لگے گا، بزنس مین پہ بھی لگے گا، ایسوسیشن آف پرسن پہ بھی لگے گا اور افیکٹلی کمپنیاں پہ اس کے اندر ہم سمجھتے ہیں گر ہی جائیں گی. یہ ایک آرگومنٹ ہو سکتا ہے کہ کمپنی اس کے اندر آتی ہے کہ نہیں آتی، اس کو مزید جب فائنانس ایکٹ آئے گا تو کلیئرلی اسپیلڈ آؤٹ پتہ چل جائے گا اس کے بارے میں. اچھا اچھا جی سر. اچھا آصف صاحب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت جو ٹیکسز لگے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت پاکستان میں ان ٹیکسز پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف تقریباً 20 سے 25% انفلیشن ہو اور دوسری طرف تقریباً 40% ٹیکس میں اضافہ کر دیا جائے تو ٹوٹل پبلک جو ہے وہ 65% چکی میں پیسے گی. اس لیے کہ جو سیلز ٹیکس ہوتا ہے وہ بھی الٹیمیٹلی بیئر تو پبلک نے کرنا ہوتا ہے. انکم ٹیکس ڈائریکٹ چکی ہے جس میں وہ پیسے گا تو 65% ایک ساتھ ظلم کرنا میں تو سمجھتا ہوں یہ ظلم کی انتہا ہے. جی تو اس لحاظ سے یہ ایسی سچویشن میں ظاہر ہے ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے کبھی بھی بجٹ میں کہ اتنی تیزی سے چیزیں آئیں. اور ظاہر آپ کو پتا ہوگا کینیا میں ہنگامے ہوئے ہیں اور کینیا میں جو ہے وہ پریزیڈنٹ نے بل پاس کرنے سے انکار کر دیا. تو اللہ کرے ہمارے پریزیڈنٹ بھی اتنے اچھے ہوں اور ہماری گورنمنٹ بھی اتنی اچھی ہو کہ ہائر لیول کے اوپر یہ بل واپس چلا جائے. اور باقی چیزیں ظاہر میں نیگیٹو کمنٹ کچھ نہیں کرنا چاہوں گا جو باقی مسائل پڑے گا. تو اس لیے جس طرح کینیا میں ہوا ہے اگر کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے ہڑتال کا اعلان کیا ہے تو اگر ایسی ہڑتالیں سکسیسفل ہو جائیں جو شارٹلی ہونے والی ہیں تو ظاہر گورنمنٹ مجبور ہو جائے گی کہ اس بل کو پاس نہ ہونے دیا جائے فائنلی اور پریزیڈنٹ اس کو ریورس کر دے
حالانکہ اسمبلی نے تو اس کو پاس کر دیا. آصف صاحب میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بڑا طبقہ جو ہے اشرافیہ اس پر ٹیکسز نہیں لگائیں گے، کیونکہ میں سیلری اس پہ بھی دیکھ رہا تھا کہیں وہ 100% ہے اور کہیں جو ہے وہ 18-20% جو ہے ٹیکس ہے جو کہ زیادہ دن کی سیلریز ہیں. تو یہ کوئی فرق آپ بتائیں گے کہ اس وقت اشرافیہ اور دوسروں کو جن پہ لگنا چاہیے وہ کون سا طبقہ ہے جس پہ نہیں لگا اس طرح؟ دیکھیں جو ایشو یہ آیا ہے کہ جو سلیب پرسن کا جو سلیب ریٹ ہوتا ہے اس میں ایک سلیب میں 100% جمپ ہے جو لوور سائڈ سلیب ہے، اور اس کے بعد تقریباً 30-40% میں چینج ہے. لیکن جو ہائیسٹ سلیب ہے جو 35% والا اس میں چینج نہیں آیا. لیکن اب گورنمنٹ نے دوسرے اینگل سے ان کو پکڑ لیا 10% سرچارج کے نتیجے میں. تو دوسرے اینگل سے ان اشرافیہ کو پکڑا ہے کہ جو 10 ملین یعنی 1 کروڑ سے زیادہ جن کے اوپر ٹیکس لگ رہا ہوگا، تو ان کو دوسرے اینگل سے پکڑا ہے. اچھا رائٹ. آپ اس وقت کاروبار کے حوالے سے یا پراپرٹی کے بزنس کے حوالے سے اس پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے، یہ آپ کچھ اس بارے میں رائے دیں گے؟ جو میں سمجھتا ہوں کہ ایکچولی پراپرٹی کا بزنس تو ویسے ہی بیچارہ مرا ہوا تھا بجٹ سے پہلے ہی. اور جب ہم پراپرٹی ڈیلر سے اور دیگر لوگوں سے بات کر رہے تھے اور میں بھی تھوڑی دیر میں کامران بھائی کی بات سن رہا تھا کہ پراپرٹی کے مسائل تو ویسے ہی بہت زیادہ تھے، اور جب گورنمنٹ ان ساری چیزوں کو لائے گی تو آن دا ون ہینڈ اٹ از گڈ کہ جو لوگ ریکارڈ پہ نہیں ہیں وہ ریکارڈ پہ آئے. لیکن ظلم ان کے ساتھ ہے جو کہ ایکٹیو ٹیکس پیئر ہیں، تو نان ایکٹیو ٹیکس پیئر کو ضرور لگائے وہ ٹیکسز، اور لیٹ فائلر کو بھی لگانا ہو تو ضرور لگائے. لیکن ایکٹیو ٹیکس پیئر کو تو کہیں پر بھی ٹیکس نہیں لگانا چاہیے، اس لیے کہ وہ تو گورنمنٹ کے ریکارڈ میں آلریڈی موجود ہے. تو ہم تجویز پیش کرتے ہیں کہ آپ کے تبسط سے اور اس چینل کے تبسط سے کہ جتنے بھی ٹیکسز ATL پہ لگائے گئے ہیں وہ واپس لیے جائیں، اور جو 10% سرچارج لگایا گیا ہے وہ واپس لیا جائے. سیلری ٹیکسیشن میں جو اضافہ کیا گیا ہے اس کو واپس لیا جائے. اور جو یہ 10% سرچارج ہے اس کے اوپر بھی گفتگو ہونی چاہیے، آلدو یہ ہائر سائڈ کے لوگوں کے لیے ہے لیکن گفتگو تو کم از کم ہونی چاہیے. یہ ڈائریکٹ اچانک فائنانس منسٹر صاحب نے پیش کیا اور ایک دن وہ امینڈمنٹ موشن پیش کی گئی اور اگلے دن یا چند گھنٹوں کے بعد وہ پاس ہو گئی. تو اگر یہ حالات ہوں گے کہ اس ٹائم پیپر بنا ہوا ہوگا اور مورے بنی ہوئی ہوں گی افیکٹولی کہ اسمبلی کو جو پیش کیا جائے گا وہ پاس کر دے گا بغیر گفتگو کے، اور ظاہر ہے جب کوئی چیز بل میں ہوتی ہے تو وہ سینٹ کے پاس جاتی ہے، اور جو چیز بل میں نہیں ہوتی وہ تو سینٹ میں گفتگو بھی نہیں ہوئی. تو یہ جو 10% سرچارج ہے وہ گفتگو نہیں ہوا. ATL کے لحاظ سے یہ جو ریٹ چینج ہوئے وہ سینٹ میں گفتگو نہیں ہوئے. تو جب سینٹ میں گفتگو میں چینج ہی نہیں ہوئے، یہ ان کی ریکمنڈیشن ہو تو الگ بات ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ سینٹ میں سلیم مانوی والا صاحب ہوں اور دیگر اچھے اچھے لیڈرز ہوں. ٹھیک ہے. آصف قصباتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر آج آپ کو ایڈریس کیا.